بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع سونپا گیا ہے اس میں نکاح کے ہوتے ہوئے ایسے کون سے اوامر ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عموماً معلومات کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہم اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں اس طرح کے معاملات اور اوامر سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح کے ٹوٹنے کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے اول نمبر پر یہ سمجھیں کہ نکاح ٹوٹنے کی یعنی بیوی کے اپنے شوہر پر حرام ہونے کی دو صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وقتی حرام ہو جانا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جانا۔ پہلی صورت جو وقتی حرام ہونے کی ہے وہ اس وقت ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جائے اور احرام باندھ لے، احرام باندھنے کے بعد وقتی طور پر شوہر پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے، لیکن یہ حرام وہ نہیں ہے کہ جس حرام ہونے کی بابت اب دیکھنا حرام ہو گیا، اس کو چھونا حرام ہو گیا ہو، اس سے تعلق حرام ہو گیا ہو، بات چیت کرنا حرام ہو گیا ہو۔ جس طرح عام عورتیں جن سے پردہ ہوتا ہے جس طرح وہ حرام ہے، اس طرح یہ بیوی حرام نہیں ہوتی، بلکہ حرام ہونے سے وہ مخصوص عمل ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس عمل کو قائم رکھنا وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقتی حرام ہونا۔ اسی طرح عمرہ کرنے کے لیے کوئی شخص اگر جائے تو عمرہ کرنے کے وقت تک، تکمیل عمرہ تک اپنی بیگم سے نکاح والا تعلق رکھنا، میاں بیوی والا تعلق رکھنا وہ حرام ہے، اس کی ممانعت ہے۔ ہاں، تکمیل عمرہ ہو جائے اس کے بعد وہ حلال ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات تھی وقتی حرام ہونے کی۔ حج کرنے کے وقت میں، احرام باندھنے کے بعد، اسی طرح عمرے کے وقت میں، اور حج کے اندر طواف زیارت کر لینے کے بعد بیوی حلال ہے۔ احرام باندھ لیا، طواف زیارت کر لیا، اس کے بعد حلال ہے، اور عمرے کے اندر تکمیل عمرہ کرنے تک، عمرے کے مکمل ہونے تک یہ بیوی حرام ہے، مکمل ہونے کے بعد حلال ہے۔ یہ تھی نوعیت وقتی حرام ہونے کی۔ دوسرے نمبر پر وہ موضوع ہے کہ ہمیشہ کے لیے نکاح ٹوٹ جانا اور عورت کا ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو جانا۔ اس کے اندر نمبر ایک طلاق کی صورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اپنی بیگم کو طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر خلع ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے تنگ ہوتی ہے اور وہ قانونی کارروائی کر کے خلع لے لیتی ہے، یا ویسے ہی باہم تعلق کی بنا سے خلع لے لیتی ہے، تو خلع لینے کی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر عورت کی جو رشتہ دار ہیں سسرالی تعلق والے، مثال کے طور پر جو اپنی بیوی ہے، بیوی کی بہن جس کو سالی کہتے ہیں، اور بیوی کی ماں جس کو ساس کہتے ہیں،
یہ ہیں سسرالی رشتے۔ خدا نخواستہ اگر تعلق قائم ہو گیا سالی سے یا ساس سے یا بیوی کی بیٹی سے، چاہے وہ بیٹی حقیقی بیٹی ہو یعنی اسی شوہر سے ہو، یا بیٹی پیچھے سے یعنی ایک عورت آتی ہے اور وہ عورت اپنے ساتھ اس کے ایک بچی ہے اور وہ بعد میں کسی سے شادی کر لیتی ہے اور پیچھے سے اس کے ساتھ ایک بیٹی موجود ہے، وہ پہلے شوہر سے ہے، تو وہ بیٹی اس شوہر کے لیے سگی بیٹی نہیں، سوتیلی بیٹی ہے۔ تو سوتیلی بیٹی یا سگی بیٹی یا سسرالی رشتہ دار یعنی سالی اور ساس، یا اسی طریقے سے ساس کی ماں جو رشتے کے اندر بیوی کی نانی لگتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ غلط فعل کرنے سے، ہم بستری کر لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نکاح باقی نہیں رہتا۔ اس کو شریعت کے اصطلاح میں حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہو گیا حرمت مصاہرت کا مسئلہ۔ نمبر 1 دوبارہ سمجھیں، طلاق کی صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، خلا کی صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایلا کی صورت میں حرمت مصاہرت کی صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے زہار کی صورت میں وقتی طور پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زہار کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی عورت کے بارے میں اپنی عورت کو مشابہت دے اپنی ماں کے ساتھ، کہ اگر میں اب تیرے قریب آیا اور میں نے تیرے ساتھ اگر وہ میاں بیوی والا تعلق قائم کیا تو گویا میں نے اپنی ماں کے ساتھ تعلق قائم کیا، اس طرح کے الفاظ کہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ تو زہار کرنے سے بھی وقتی طور پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، زہار کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کفارہ زہار کے بعد دوبارہ شوہر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن کفارے کے بعد۔ کفارہ اس لیے کیا کیا گیا تاکہ جس شخص نے اپنی عورت کو ماں کی مشابہت دے دی، وہ کسی بھی وجہ سے دی، کسی بھی سوچ سے دی، تو ایسے شخص کو سوچنا چاہیے کہ ماں کا ایک مقام ہے، ماں کا ایک مرتبہ ہے، ایسی نہیں ماں کے جس کے اس کے لفظ کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ کسی کو بھی جوڑ دیا جائے۔ اس کے مقام کی وجہ سے اس شخص کو بطور جزا و سزا لازم کیا گیا کہ اب کفارہ ادا کرے، اب کفارہ ادا کرے۔ کفارہ سے قبل دوبارہ اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنا وقتی طور پر اس کے لیے حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ مخصوص صورتیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نکاح کے ٹوٹنے کو اتنا آسان بنا دیا کہ اگر یوں کر لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ کر لیا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایسی باتوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔